ہستی کا آنگن، گلے رانا۔ رانا کا خیال تھا عدیل برابر میں بیٹھ کر پھر کوئی چوٹ کرے گا، لیکن وہ بیٹھا مسکراتا رہا اور اسے اندازہ ہوا تایا ابا کے حکم سے سرتابی کبھی نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر کے بعد دونوں کے لیے کھانا اسٹیج پر لگا دیا گیا۔ رانا نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ گھر آ کر وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی اور روحی سے کھانا لانے کو کہا۔ اوپر کمرے میں لے چلیں؟ عدیل نے کھانا لاتی روحی سے کہا، لیکن رانا نے کہا میں کھانا یہیں کھاؤں گی۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا، چینج کر کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ بیتنے کو تھا۔ تھکن شدید تھی، بار بار چھونک بھی آ رہی تھی، غصہ بھی، لیکن وہ نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ عدیل نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح عدیل کا موڈ سخت خراب تھا۔ اس نے صوفے پر رات گزارنے والی اس لڑکی کو دیکھ کر ایک لفظ بھی نہیں بولا، بلکہ اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب ان کا ناشتہ کمرے میں آیا تو وہ بستر سے اٹھ کر واش روم گیا۔ تب رانا نے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھایا اور جب تک وہ برآمد ہوا اپنا حصہ ختم کر کے وہ چائے پی رہی تھی۔ میرے لیے اور بنا کر لاؤ، میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا، حکم دیا گیا، جسے اس نے سنا ہی نہیں۔ تم اٹھتی ہو یا نہیں؟ اس نے ہاتھ زور سے صوفے کی بیک پر مارا۔ نہیں، میں تو نہیں بنا رہی۔ کیسے نہیں بنا رہی؟ اس نے بالوں سے پکڑا۔ کمرے کی کھڑکی اس وقت کھلی ہوئی تھی۔ رانا نے پورے زور و شور سے چلانے کا آغاز کیا۔ اس نے گھبرا کر بال چھوڑ دیے۔ چپ کر جاؤ بزداد، وہ دبے دبے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایسے ہی چپ ہو جاؤں؟ سب کو پتا تو چلے نا عدیل صاحب کتنے مرد ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس نے پھر چلانے کے لیے منہ کھولا۔ عدیل نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب اگر شور کیا تو گلا گھونٹ دوں گا، اسے صوفے پر پٹک کر وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گھونٹ دو، یہی تو میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ زندہ رہنے سے کہیں بہتر مر جانا ہے، اور پھر یہ خیال کہ میری موت کے بعد تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے۔ کتنا خوشکن ہے، تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ مرد کے لیے اپنی ذات، اپنی چھوٹی بڑی خوشیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ذرا سی کمی پر اس کا دل اپنے لیے رنجور ہونے لگتا ہے۔ یہی عدیل کا حال تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رانا شادی کے بعد ایسے کٹھور پن کا مظاہرہ کرے گی۔ اس کا خیال تھا وہ مشرق کی کمزور عورت کی طرح اس کے سامنے سر جھکا کر با وفا بیوی کا کردار ادا کرنے لگے گی، جس کی دنیا شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو ایسا نہیں ہوا تو بہت سی محرومیاں اسے ستانے لگیں۔ باہر سے آؤ تو یہ سراپا انتظار نہیں ملتی، اسے میرے کھانے پینے اور کپڑوں کی فکر نہیں ہوتی، یہ میرے لیے سجتی سورتی نہیں، اور میں چپکے چپکے اس کے کان میں سرگوشیاں کر کے اسے شرماتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ نئے نویلے جوڑے تو محفلوں میں بیٹھ کر بھی آس پاس کو بھول کر ایک دوسرے میں کھو جایا کرتے ہیں، اور وہ تو سب کے درمیان بیٹھ کر مجھے بھول ہی جایا کرتی تھی۔ کبھی میرے برابر نہیں بیٹھتی۔ مجھے زندگی کا یہ رنگ بھی چاہیے تھا۔ رات کو اس نے علیم الدین کے ساتھ تنہائی میں بڑی دیر تک بات کی تھی۔ انہیں بتایا تھا کہ رانا شاید ابھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ شادی شدہ زندگی کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میں بڑی ہمت سے اسے ڈیل کر رہا ہوں، لیکن آپ سب کو بھی اس سلسلے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میرے خیال میں اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اب جب میں اسلام آباد جاؤں تو آپ اسے بھی میرے ساتھ بھجوا دیں۔ دیکھیں نا ابا، یہاں گھر میں بہت سے لوگ ہیں، وہ مجھے نظر انداز کر کے کسی کے بھی پاس جا بیٹھتی ہے۔ واقعی اس کی بات معقول تھی، یہ تو وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ رانا کے چہرے پر نئی دلہنوں والا نکھار نہیں تھا، وہ تو بالکل پہلے جیسی ہی دکھتی تھی۔ اب تک وہ اس کی ذمہ داری عدیل کے سر پر ڈال کر اس سے کسی روز سختی سے بات کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن آج عدیل نے پہلے خود یہ بات کر کے سب کلیئر کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ میرے کہنے کو اہمیت نہیں دے گی، آپ کہیں گے تو ہی تیار ہوگی، میں کہہ دوں گا، انہوں نے تسلی دی۔ ڈرائیونگ کے دوران عدیل نے اس سے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی بات دھیان سے سنی ہی نہیں۔
رانا کا خیال تھا اسلام آباد کے کسی اچھے سے رہائشی علاقے میں اس کا گھر ہوگا، لیکن شہر کی آبادی کے وہاں کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ جہاں عدیل نے گاڑی روک دی تھی، پرانی لیکن بڑی سی عمارت جس کے گرد باؤنڈری وال چھوٹی سی تھی، لکڑی کا گیٹ جس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا، بے شمار درختوں نے اس جگہ اور اس کے آس پاس ایک چھوٹے موٹے جنگل کا سما پیدا کر دیا تھا۔ عدیل نے ہارن دیا تو ایک مقامی باشندے نے آ کر گیٹ کھولا اور عدیل کو دیکھتے ہی ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا۔ گاڑی عمارت میں داخل ہو کر ایک بار پھر رک گئی۔ اترو، منزل آ گئی ہے۔ وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر اترا تو اسے بھی اترنا پڑا۔ 2 سیڑھیاں چڑھ کر برآمدہ تھا اور آگے کمرے بنے ہوئے تھے۔ دروازہ کھول کر وہ کوریڈور میں داخل ہوا اور پھر ایک کمرے میں آ گیا جو یقیناً اس کا بیڈ روم تھا۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں چائے کا کہہ کر آتا ہوں، یہ ادھر واش روم ہے۔ اور جو ہی وہ ادھر کو چلی، عدیل کے موبائل کی مخصوص ٹیون بجنے لگی اور واش روم کا دروازہ کھولتے اس نے شمع کا نام سنا۔ وہ دروازہ مکمل بند کرنے کے بجائے تجسس میں تھوڑا کھول کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ ہاں بھائی، لے آیا ہوں اسلام آباد۔ یار، ابا کا حکم تھا، کیسے ٹالتا؟ مگر تجھے فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تجھے تو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اسے تو بس 4 دن چاندنی دکھانی ہے۔ نہیں، خفا مت ہو یار، تیری خفگی نہیں برداشت کر سکتا۔ پھر وہ کیا کیا کہتا رہا، اس کے لیے تو بس اتنا ہی سننا کافی تھا۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر کمرے میں آئی، عدیل موجود نہیں تھا۔ اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس کی اٹیچی میں امی نے 2-3 سویٹر بھی رکھے تھے، پتہ نہیں سامان گاڑی سے نکلوایا بھی ہے یا نہیں۔ وہ یہی دیکھنے کمرے سے باہر آئی۔ وہ موبائل کان سے لگائے دوسری جانب رخ کیے دھیمی آواز میں بول رہا تھا، ابھی کہاں، لاہور میں ہی پھنسا ہوا ہوں، بس کچھ کام پڑ گیا ہے، 10-15 روز تک ہی اسلام آباد آ سکوں گا اور آتے ہی تم سے ملوں گا۔ میں جتنا اداس ہوں تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ بی بی، کچھ چاہیے تھا؟ سامنے کچن میں ادھیڑ عمر ملازمہ چائے بنا رہی تھی۔ اسے دیکھا، سلام کیا، پھر پوچھنے لگی، اور عدیل نے بھی مڑ کر دیکھا، پھر موبائل آف کر دیا۔ باہر کیوں آ گئیں؟ سامان چاہیے تھا اپنا؟ ہاں، وہ رفیق لا رہا ہے، تم اندر چلو۔ ایک تو یہاں ویسے بھی سردی لاہور سے زیادہ ہوتی ہے اور علاقہ بھی کھلا ہے، میرا خیال ہے رات کو ہیٹر آن کرنا پڑے گا۔ تم سویٹر تو لے کر آئی ہو نا؟ اس پر نظر پڑی تو پوچھنے لگا۔ رانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فکر نہ کرو، کل ہم مزید شاپنگ کر لیں گے، ایک آدھی کافی ہے، مجھے زیادہ عرصہ یہاں رہنا تو ہے نہیں، وہ بڑی بے نیازی سے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ تو پھر کہاں رہنا ہے؟ اس نے بھویں سکوڑ کر پوچھا تھا۔ واپس جانا ہے مجھے۔ خیر، دیکھا جائے گا، اور فی الحال تم میرے اچھے موڈ کو خراب مت کرو۔ کتنے کمرے ہیں اس گھر میں؟ وہ پوچھنے لگی۔ بہت سے، لیکن صرف 3 ہی سیٹ کیے ہیں، ایک گیسٹ روم، ڈرائنگ روم اور ایک میرا بیڈ روم۔ کدھر ہے گیسٹ روم؟ میں اپنا سامان ادھر ہی رکھواؤں گی۔ تماشا مت بناؤ، یوں رہو گی تو گھر کے ملازم شک کی نظر سے دیکھیں گے تمہیں، کچھ تو سوچ لیا کرو، عدیل نے جھاڑ کر کہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی اس تیاری کو دیکھتی رہی جو بہت دل لگا کر کی جا رہی تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ بڑے اعتماد کے ساتھ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہوں، جب دل ہی کالے ہوں پھر اجلی صورتیں بھی دھندلی لگتی ہیں۔ اس جواب پر اس نے کہکا لگایا۔ دلوں کو کس نے دیکھا ہے؟ خوش قسمت ہو بھائی کہ ہم جیسا نصیب بنا ہے۔ ارے لڑکیاں دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں۔ آہیں تو میں بھی بھرتی ہوں، بڑا روتی ہوں نصیب پر۔ اس کا پرغرور انداز بیچ پا کر گیا تھا۔ تو بس پھر روتی رہو، بھرتی رہو آہیں۔ اب کہ اس کا موڈ بھی خراب ہو چکا تھا، مزید اس سے کچھ کہے بغیر پھر اپنی تیاری میں لگ گیا جو کسی طرح مکمل ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ چلا گیا تو رانا کتنی دیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ ملازمہ اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی۔ اس نے اٹھ کر برآمدے کا دروازہ بند کیا۔ کمرے سے باہر آ کر اسے احساس ہوا بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور دوپہر سہ پیر میں ڈھل رہی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں میں بالکل اکیلی، مجھے ملازمہ کو بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ کچن میں آ کر چائے بنانے کھڑی ہوئی
تو हवा की शिद्दत में और भी इजाफा हो गया। यकदम उसे लगा उसके पीछे कोई मौजूद है। तेजी से पलटकर देखा, कोई भी नहीं था, मगर अब उसका दिल मामूल से ज़्यादा तेज धड़कने लगा था। बमुश्किल चाय बनाई, बिस्किट निकाले और तेज कदमों के साथ अपने कमरे में आ गई। खिड़की पर दरख्तों की शाखें जोर से लगती थीं तो अजीब सी आवाज़ पैदा होती थी। रफ्तन बिजली चमकने लगी, शायद हल्की बारिश भी होने लगी थी। उसने टाइम देखा, अदील को घर से निकले 4 घंटे हो चुके थे। अब तो शायद वापस आने वाला होगा। आज पहली बार उसे उसकी वापसी का इंतज़ार था। चाय और बिस्किट लेने के बाद उसने बेड पर नीम दराज होकर कंबल अपने ऊपर फैला लिया। वो कुछ देर सोना चाहती थी, जैसे तैसे 2 घंटे गुजर ही गए। शाम रात में ढल गई और उसे लगा ये घर भूतों की आमाज का है। घबराकर उसने अदील का नंबर मिलाया, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा था। वो भी बार बार कोशिश करती रही और आखिर अदील ने अटेंड कर ही लिया। क्या है, क्यों बार बार रिंग कर रही हो? बताया तो था देर से आऊँगा। उसकी आवाज़ के साथ साथ वो पसे मंज़र में बजने वाली मौसीकी और लोगों की हंसी और बातों की आवाज़ भी सुन रही थी। अदील के लहजे ने उसे एहसास दिलाया कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। क्या ज़रूरत थी मुझे उसका नंबर मिलाने की? अब वो खुद से उलझ रही थी। उसे एहसास नहीं हुआ गुस्से और दुख की उस कैफियत में खौफ की कैफियत कम हो गई थी। बाहर से आती आवाज़ें अब कम हो रही थी। शायद आंधी का जोर टूट रहा था। जाने कब उसे नींद आ गई, जाने कितनी रात बीत गई। उसकी आंख अपने मोबाइल के रिंग पर खुली। अदील का नाम स्क्रीन पर रोशन हो रहा था। जी चाहा ऑफ कर दे, फिर कुछ सोचकर कान से लगाया। बरामदे से बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलो। और वो बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई। सो गई थी? बतूला कहाँ है? कौन बतूला? अरे वही औरत जो यहाँ काम करती है। कमाल है, तुमने अभी तक उसका नाम भी नहीं पूछा। वो बड़ा फ्रेश और खुशगवार मूड में दिखाई दे रहा था। वो दोपहर में अपने क्वार्टर चली गई थी। ओफो, जाने क्यों दिया? वो तो रात तक इधर ही होती है। अब देख लिया होगा। अहमद सी बेगम साहिबा आ गई हैं तो चकमा दे गई। डर तो नहीं लगा? फ़ोन क्यों किया था? उसे शानों से थाम लिया। मैं सो रही थी, उसने याद दिलाया और उसके हाथ हटाने चाहे। सोती रहना यार, सोने को उम्र पड़ी है। लेकिन आज मौसम बड़ा बेईमान है। वो इसी तरह उसे थामे हुए कमरे तक आया था। मैं इस वक्त सिर्फ सोना चाहती हूँ। उसकी मुस्कुराहट मासूम हुई और चेहरे पर सख्ती छा गई थी। फिर उसने दोनों हाथ पकड़कर उसे बेबस किया और बोला, तुम्हें पता तो है एक नहीं चल सकती तुम्हारी। हर बात में मनमानी, सिर्फ अपनी मर्जी और धौंस भरा अंदाज। राना के पास एक ही हरबा था। जब कभी वो उससे खुशगवार मूड चाहता तो वो ऐसी बात कर जाती कि उसका मिजाज भी दरहम भरम हो जाता। शमा के फ़ोन अब भी तवातर से आते थे और अदील राना की मौजूदगी की परवाह ना करते हुए बड़े निसार होने वाले अंदाज में बातें किया करता था। तुमने शमा से शादी क्यों नहीं कर ली? एक रोज़ जब उससे बात करके वो बड़े मज़े से बैठा था, उसने पूछ लिया। कर लेंगे, फ़िलहाल ना उसे जल्दी थी ना मुझे। वो सर झटक कर कमरे से बाहर आ गई। इस रात भी आंधी के साथ बारिश आई थी। मौसम में हनकी बहुत बढ़ गई थी। स्वेटर पहनकर उसने शॉल भी ओढ़ ली और आकर लॉन में बैठ गई। क्या यहाँ आसपास आबादी है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बड़े बड़े और भी मकान हैं और नीचे हमारा गांव भी है। अगर आप बाहर सड़क पर आकर देखें तो बल खाते रास्तों से आगे आपको कुछ मकान दिखाई देंगे। बस वही गांव है। ये मुर्गी, गोश्त, अंडे, सब्जी और ज़रूरत का और सामान भी मैं उधर से ही लेकर आती हूँ। राना, इधर आओ। अदील ने बरामदे की पहली सीढ़ी पर खड़ा उसे आवाज़ दे रहा था। करीब जाकर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम तैयारी कर लेना। कैसी तैयारी? मेरा मतलब है चुड़ैल बनकर मत घूमती रहना, कुछ तैयार हो जाना। इनमें से कुछ मैरिड हैं, बेगमात भी साथ होंगी। मुझे किसी से नहीं मिलना। मिलना तो है। वो फिर से अपने मखसूस अंदाज में बोला। जब मैंने कहा है मुझे तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिलना, फिर क्यों ज़बरदस्ती करते हो? मेरे दोस्तों में मेल ही नहीं, फीमेल भी तो शामिल हैं। हाँ, वो जिनकी औरत होने पर मुझे शर्मिंदगी और अफसोस है। हाँ जी, आप तो वली है ना। वो हंसते हुए बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गया तो राना तेज़ी से उठकर अंदर चली गई। वो भी उठा और पीछे चला आया।
میری دوستیں یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ آخر وہ کون ہے جس سے میں نے شادی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ہاں، اب مجھ سے ملنے کے بعد پھر تمہارے ساتھ میری ذات پر تبصرے کیے جائیں گے۔ ہر لڑکی بار بار یہی کہے گی اتنی خاص تو نہیں، تمہیں کیا نظر آ گیا تھا؟ مجھے اپنے ڈریس دکھاؤ، اگر مجھے پسند نہ آئے تو ابھی بازار چلیں گے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری طبیعت کی ایسی کی تیسی۔ سوچ لو، ضد پر آ گئی تو ساری پارٹی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اور ہاں، مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری تھرڈ کلاس دوستوں سے کسی تمیز، ادب و آداب سے پیش آؤں گی۔ ضدی لڑکی، میں انہیں یہاں ذلیل کروانے کے لیے نہیں بلایا۔ میں مقابل کو اس کے کردار کے مطابق ہی عزت دیا کرتی ہوں۔ پھر اچھی خاصی لڑائی ہو گئی۔ عدیل کا اس پر ہاتھ پھر اٹھ گیا۔ وہ کمرہ بند کر کے روتی رہی اور یہ ٹی وی لگا کر چینل سرچ کرتا رہا۔ بات بات پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے زر خرید سمجھتا ہے، اور میں پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ یہ خیال ذہن میں آج ہی جاگا تھا۔ وہ فوراً اٹھی، دروازہ کھولا، پھر برآمدہ پار کیا۔ اس کے بعد لکڑی کا پھاٹک کراس کر کے وہ اونچی نیچی سڑک پر چلنے لگی۔ ہتھیلیوں سے آنکھوں میں آنے والے آنسو بار بار پہنچتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تھک کر سنگ میل پر بیٹھ گئی اور اونچائی پر بنے گھروں کو بظاہر بڑے اہمناک سے دیکھنے لگی۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کوئی بہت قریب آ کر بولا تھا، اور وہ جو دکھوں کے پاتال میں اتری ہوئی تھی، یہ آواز سن کر اچھل پڑی۔ دیکھیے، یہ جگہ قطعی محفوظ نہیں ہے۔ رانا نے اب کے پہلے گہرے ہوتے اندھیرے کی طرف پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس کے بازو اور ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ زخمی تھا۔ خوف کچھ کم ہوا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں؟ میں راستہ تو نہیں جانتی۔ ہم لوگ ابھی یہاں آئے ہیں۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اوہ، مہمان ہیں آپ ادھر؟ آپ فون نمبر بتائیں، میں رابطہ کرتا ہوں۔ وہ رونے لگی۔ مجھے نمبر بالکل یاد نہیں۔ میرے موبائل میں ہے نمبر، لیکن موبائل تو گھر پر ہے۔ اف، اب میں کیا کروں؟ روئے نہیں، میرے ساتھ آئیے۔ میرے گھر میں میری سسٹر اور ان کے بچے موجود ہیں۔ گھبرائیے نہیں، یہ جگہ تو بالکل محفوظ نہیں۔ یہ تو وہ خود بھی دیکھ رہی تھی۔ شکل سے شریف آدمی لگتا ہے اور پھر زخمی بھی ہے۔ میرا خیال ہے بھروسہ کر ہی لوں۔ اس نے سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہو لی۔ گھر میں واقعی ایک خاتون اور 3 بچے موجود تھے۔ سامنے گھڑی پر نگاہ گئی، رات کے 8:30 ہو رہے تھے۔ اب تک عدیل کے مہمان آ چکے ہوں گے اور میرے لیے تو اس کا غصہ آخری حدوں کو چھو رہا ہوگا۔ کوئی پتہ نہیں، آج وہ مجھے گھر پہنچنے پر مجھے مار ہی ڈالے۔ ان سب نے رانا کی جانب دیکھا۔ خاتون اس کے پاس آئی، نام پوچھا، اور یہ جان کر کے وہ اپنے گھر کا پتہ بھول چکی ہے، خاص پریشان ہوئی۔ انسپیکٹر زمان کو فون کرو صاحب، وہ بھائی سے مخاطب ہوئی تھیں۔ او ہو، ایسی بھی آفت نہیں آ گئی کہ پولیس طلب کر لی جائے۔ آپ یہ بتائیں، اپنے سیل کا نمبر تو یاد ہے نا آپ کو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر نمبر بول دیا۔ تو ٹھیک ہے، اسی پر ٹرائی کرتے ہیں۔ سیل تو آپ کا گھر میں ہی ہے، کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا۔ شہاب نے نمبر ملایا، بیل جاتی رہی، پہلی بار، دوسری بار، پھر تیسری بار۔ یقیناً وہ ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوگا، اور اس کا موبائل تو بیڈ روم میں رکھا تھا۔ اوہ ہو، آپ کہیں اس پرانے بنگلے میں تو نہیں رہتی جس کے آس پاس بہت سے درخت ہیں اور جس کی دراڑوں کھڑکیوں پر تازہ ترین گرین کلر کا پینٹ کیا گیا ہے؟ دور ہی سے دکھائی دیتا ہے۔ جی جی بالکل، اس نے جھٹ سے کہا۔ تو پھر پریشانی کی بالکل کوئی بات نہیں، میں اور بچے کبھی کبھار سیر کے لیے اس طرف چلے جاتے ہیں، خوب پہچان ہے اس راستے کی۔ شہاب، گاڑی نکالو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، راستہ بتاتی جاؤں گی۔ وہ خاتون اس بار طمانیت سے بولی تھی۔ جس وقت وہ عدیل کی رہائش گاہ پر پہنچے، سرد رات پر پھیلائے دلوں پر بھی قہر اور خوف اتار رہی تھی۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے، پتہ نہیں اس کا شوہر کس مزاج کا ہوگا اور اجنبیوں کے ہمراہ اپنی بیوی کو دیکھ کر کس رویے کا مظاہرہ کرے گا، جبکہ وہ اس کی مار کے خوف زدہ تھی۔ تکلیف اور تذلیل کا احساس ابھی سے رگوں پے میں اتر رہا تھا۔ چھوٹی سی باؤنڈری وال سے نظر آ رہا تھا کہ اب وہاں عدیل کی گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں تھی۔ یقیناً اس کے مہمان جا چکے تھے۔ گاڑی کے ہارن پر خدا بخش نے گیٹ کھولا تھا اور آواز سن کر ہی عدیل بھی باہر آ گیا تھا۔ آپ کی بیگم راستہ بھول گئی تھی۔
فرح خود نیچے اتری تھی اور عدیل کو بتا رہی تھی، اوہ بے حد شکریہ آپ لوگوں کا، اندر تو آئیے۔ وہ بڑی شائستگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ نہیں، پھر کبھی صحیح، فی الحال تو آپ سنبھالیے اپنی معصوم سی بیگم کو، ہم بچوں کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر آئے ہیں، ٹھہر نہیں سکتے۔ وہ واپس چلے گئے۔ رانا دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آ گئی۔ اسے سردی لگ رہی تھی اور وہ بے حد تھکن اور کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں آ کر جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی، عدیل کی سرد آواز آئی، اپنا تکیہ اٹھاؤ اور صوفے پر چلی جاؤ۔ اس نے تکیہ اٹھا لیا، مگر صوفے پر بغیر کمبل کے، کہ کمبل تو ایک ہی تھا اور اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ عدیل نے سر سے پاؤں تک کمبل اوڑھ لیا تھا۔ وہ ہلکی سی شال اوڑھے صوفے پر احمقوں کی طرح منہ اٹھائے بیٹھی تھی۔ عدیل نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا میں اس کی غلط فہمی دور کروں، اسے بتاؤں میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں کی، لیکن کیا یہ خود غرض شخص اس قابل ہے کہ میں اسے وضاحتیں دی جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور وہ سمٹی سمٹائی پھر سے لیٹ گئی۔ خوف اور تھکن نے اسے کمزور کر دیا تھا، لیکن ٹھنڈک سونے بھی نہیں دے رہی تھی۔ ساری رات سونے جاگنے کی کیفیت میں گزر گئی۔ صبح جسم ٹوٹ رہا تھا، وہ وقت پر اٹھ نہ سکی۔ عدیل تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً بطولہ برتن دھو رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹی اور سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ زور کی بھوک لگ رہی تھی اور سر میں درد بھی تھا۔ فریش ہو کر وہ کچن میں آئی۔ برتنوں کا ایک ڈھیر تھا جو بطولہ نے دھو کر رکھا تھا۔ اس نے فریج کا جائزہ لیا، رات کا بچا بہت کچھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اسی میں سے تھوڑا سا نکالا اور صرف چائے بنا کر ناشتہ کر لیا۔ اب 1 تو بجنے لگا ہے، 2 بجے تک عدیل گھر آ ہی جایا کرتا ہے۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ ہی رہ گیا ہے۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عدیل آج 2:30 کے بجائے شام کے 4 بجے گھر آیا اور اس کے ساتھ 2 بے حد ماڈرن بے باک سی لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بجائے بیڈ روم میں آ گئی تھیں اور انہوں نے رانا کے وجود کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر گیسٹ روم میں آ بیٹھی۔ یہاں بیڈ پر طے کیا ہوا کمبل بھی موجود تھا اور رات کو دھیان ہی نہیں آیا، ایسے ہی سردی میں ٹھٹرتی رہی۔ وہ پیروں پر کمبل ڈال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا مجھے یہ انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مجھے اپنے منہ سے جانے کو کہے؟ لیکن وہ کبھی نہیں کہے گا۔ وہ طیبہ کے ڈر سے ایسا نہیں کہہ سکتا۔ وہ بس مجھے یوں ہی ذلیل کرتا رہے گا۔ یہ لڑکیاں مسلمان ہیں، کیسے گھروں سے تعلق ہے ان کا، ان کے لباس انداز کتنا فضول ہے، اور وہ جسے تقدیر نے میرا شوہر بنا دیا ہے ان پر مرتا ہے۔ اسے پتہ نہیں چلا، آنسو تواتر سے چہرہ بھگو رہے تھے۔ ایک ہی رخ پر بیٹھے اسے کتنی ہی دیر گزر گئی۔ باتوں اور ہنسی کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھ کر دیر تک روتی رہی۔ کیا مانگے خدا سے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا، مگر وہ روتی چلی گئی۔ 11 بجے کے قریب اس نے گاڑی کی آواز سنی۔ یقیناً عدیل کے مہمانوں کی واپسی ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے بلانے نہیں آئے گا۔ وہ دروازہ لاک کر کے لیٹ گئی۔ پھر اس کی آنکھ بہت دیر سے لگی۔ صبح اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس وقت تیار ہو کر چلا گیا۔ ہاں، جب شام کے 5 بجے اس کی واپسی ہوئی تو وہ کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ سنو، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے کہ جہاں جی چاہے استراحت فرماؤ۔ آج بیڈ روم میں سونا ہوگا، سمجھی؟ وہ حکم سنا کر چلا گیا۔ اس نے چائے سنک میں اڈیل دی۔ یہ تیسرا روز تھا جب وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، مگر منمانی جاری تھی۔ شمع اور رشنا آ رہی ہیں، میں نہیں چاہتا ہمارے درمیان جو بھی ہے اس کی بھنک بھی خاندان میں سے کسی کو پڑے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے ہم دونوں کو اداکاری کرنا پڑے گی۔ وہ دوبارہ اس کے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ تم میری بات سن رہی ہو؟ اس کے خاموش رہنے پر وہ جھلا گیا۔ ظاہر ہے بہری نہیں ہوں، سن رہی ہوں۔ تو پھر اس پر عمل بھی کر لینا، تمہاری عزت کا سوال ہے۔ ہوں۔ وہ سر جھٹکے بغیر رہ نہ سکی۔ عدیل نے اس کے انداز کو دیکھا ضرور، لیکن فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ وہ الجھن میں تھا کہ آخر ان دونوں نے اچانک کیوں پروگرام بنا لیا۔ مانا کہ
جا کر ابا سے وہ دونوں ہرگز کوئی شکایت نہیں لگائیں گی، لیکن جو اندازہ لگائیں گی گھر جا کر ضرور بتائیں گی، اور پھپھو تو جب تک سارے خاندان کو سنا نہ دیں چین نہیں پڑے گا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔